أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 166 اور 167۔ اور اس دن جو تمہیں مصیبت پہنچی، اس دن تمہارے ساتھ جو نقصان ہوا، کس دن؟ جنگ احد میں، جس دن دو فوجیں آپس میں ٹکرائی تھی، وہ اللہ کے پرمیشن اور اس کی اجازت سے ہوا، اور اس لیے ہوا تاکہ اللہ تعالیٰ سچے ایمان والوں کو دیکھ لے اور منافقین کو بھی دیکھ لے، ہیپوکریٹس کو، اور ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کے لیے جنگ کرو یا دفاع کرو، ڈیفینڈ کرو۔ تو انہوں نے کہا اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ یہ لوگ اس دن ایمان سے زیادہ کفر کے قریب تھے، اپنی زبان سے وہ بات بول رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں تھا، اور وہ جو کچھ بھی چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ And what struck you on the day when the two armies met was by permission of Allah, and that Allah might know the true believers and might know those who are hypocrites. For it was said to them, come and fight in the way of Allah, or at least defend. They said, if we had known that there would be fighting, we would have followed you. They were nearer to disbelief than to faith that day, saying with their mouths what was not in their hearts, and Allah is most knowing of what they conceal. اس آیت میں، دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس دن جو نقصان ہوا تھا اس کی دو وجہ بتائی ہے، اور یہ آیت ہمیں کیا سکھاتی ہے وہ ہمیں دیکھنا ہے۔ پہلی وجہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی تھی، یعنی ایک بات جو ہمارے ساتھ ہوتی ہے اس کے کئی اینگلز ہوتے ہیں، کئی ریزنز ہوتے ہیں۔ ایک بات تو اللہ نے پچھلی آیت میں کیا بتائی کہ تمہاری وجہ سے ہوا، تم نے غلطی کی، نبی کی بات نہیں مانی، اس وجہ سے ہوا۔ اب دوسرا اللہ تعالیٰ کیا ریزن بتا رہا ہے کہ تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا، 70 لوگ مارے گئے اور اتنا نقصان ہوا، وہ اللہ کے پرمیشن سے ہوا، اللہ کی اجازت سے ہوا۔ کیوں؟ اگر اللہ تبارک و تعالی نہیں چاہتا
تو نہیں ہوتا۔ اب یہاں رک کر کے ذرا سوچئے، ہمارے ساتھ اگر کچھ ایسا نقصان ہوتا ہے تو کیا اس وقت ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ اللہ کے پرمیشن سے ہوا، اللہ کی اجازت سے ہوا؟ فار ایگزامپل، ہمارا کوئی بچہ مر گیا، بیوی کا انتقال ہو گیا، پیسے برباد ہو گئے یا کچھ بھی ہو گیا، تو اس وقت کیا ذہن میں آتا ہے؟ ایک تو یہ سوچتے ہیں ارے میں بہت بدقسمت تھا اس لیے ایسا ہو گیا، میری قسمت خراب تھی، یہ سوچتے ہیں نا۔ دوسرا کیا سوچتے ہیں؟ فلاں کی وجہ سے ایسا ہوا، فلاں کی وجہ سے ایسا ہوا۔ یہاں اللہ تعالیٰ کیا سکھا رہا ہے؟ پہلا لیسن، تمہاری زندگی میں کچھ بھی ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے؟ بائی پرمیشن آف اللہ۔ اور جب اللہ کے پرمیشن سے کوئی چیز ہو رہی ہے تو وہاں دوسری چیز کیا سمجھنا چاہیے؟ ہم پڑھتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، سب سے زیادہ پیار کرنے والا ہے اپنے بندوں سے، وہ جب کسی چیز کی پرمیشن دیتا ہے، اس کا مطلب اس میں ہزار حکمتیں اور وزڈم ہوں گے، فائدے ہوں گے جو ہمارے سمجھ میں نہیں آتا۔ تو آج کے بعد سے جب بھی کوئی نقصان ہو، ہمارے دماغ میں کیا خیال آنا چاہیے؟ یہ اللہ کے پرمیشن سے ہوا۔ اس سے کیا ہوگا؟ دل ہلکا ہو جائے گا، افسوس نہیں ہوگا، کسی کو بلیم نہیں کریں گے، جھگڑے لڑائیاں نہیں ہوں گی۔ دوسرا ریزن اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، نارمل حالات میں ہر آدمی اپنے ہوتے ہیں۔ آپ کے پاس پیسے ہیں، شہرت ہے، سارے لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ جیسے ہی مصیبت آتی ہے اس وقت پتہ چلتا ہے کہ کون اپنا ہے، کون پرایا ہے، کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہی بتا رہا ہے، یہ اس لیے ہوا تاکہ اللہ جان لے کہ سچے ایمان والے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں، 2 نمبر کے کون ہیں، اور پتہ چل گیا۔ 300 لوگ جو کہتے تھے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، جب دیکھا 3000 کی فوج اور ادھر 1000 ہے، واپس چلے گئے۔ وہاں پہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کرنے والے کون ہیں۔ تو یہ ظاہر کرنا تھا اللہ تعالیٰ کو کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں۔ اسی طرح ہمارے ساتھ بھی جو کچھ ہوتا ہے اس میں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا اپنا کون ہے اور غیر کون ہے۔ اپنوں میں جو ہمارے دشمن چھپے ہوتے ہیں وہ کب نظر آتے ہیں؟ کب نظر آتے ہیں؟ جو خود غرض ہوتے ہیں، جو سیلفش ہوتے ہیں، وہ کب نظر آتے ہیں؟ جب ہمارے ساتھ کوئی مشکل پیش آتی ہے، جب پریشانی آتی ہے، نہیں تو نظر نہیں آئیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ کیسے انہوں نے ایکسکیوزز دیے۔ جھوٹے لوگ کیسے ایکسکیوزز پیش کرتے ہیں؟ ہمیں معلوم ہی نہیں تھا۔ آپ اگر ان سے پوچھیں ہمارے ساتھ ایسا ایسا ہوا، آپ آئے نہیں، کیا بولتے ہیں؟ ہمیں معلوم ہی نہیں تھا، اگر معلوم ہوتا تو ہم ضرور آتے، آپ کی مدد کرتے۔ ٹھیک وہی بات یہاں کہہ رہے ہیں، لو نعلم قتالا لاتبعناکم۔ ہمیں تو نہیں لگ رہا تھا کہ جنگ ہوگی، آئے ہیں چلے جائیں گے۔ اگر معلوم ہوتا کہ واقعی جنگ ہوگی تو ہم ساتھ میں آ کے لڑتے۔ اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ یہ لوگ کافروں سے زیادہ قریب تھے اس دن ایمان والوں کے بدول۔ انہوں نے کس کو سپورٹ کیا؟ کافروں کو۔ اور لاسٹ میں اللہ تعالیٰ کیا سبق سکھا رہا ہے؟ آپ زبان سے جو بولتے ہیں اور دل میں جو کچھ رکھتے ہیں، اللہ ایک نہ ایک دن اس کو ایکسپوز کر دے گا، ظاہر کر دے گا۔ 2 رنگی اگر ہے، ڈبل فیس ہے، اللہ تعالیٰ بہت دن تک وہ نقاب، وہ حجاب باقی نہیں رہنے دے گا۔ کسی نہ کسی دن وہ پھاڑ کر کے لوگوں کو دکھائے گا، کوئی دیکھو یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم۔ یہ لوگ زبان سے وہ کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہے، دل میں کچھ اور ہے۔ دل میں کیا ہے؟
ارے یہ لوگ مکے سے آ کے یہاں حکومت کر رہے ہیں، یہ ختم ہو جائیں، مر جائیں، ہماری حکومت ہو جائے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ واللہ اعلم بما یکتمون، جو کچھ دل میں یہ چھپا کے رکھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح سے وہ معلوم، اور جب معلوم ہے دنیا میں بھی لوگوں کے سامنے لائے گا، اور آخرت میں تو وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، سینوں میں تمہارے دلوں میں جو کچھ چھپا ہوا ہے نکال کر کے لوگوں کے سامنے لایا جائے گا کہ دیکھو یہ بولتا کیا تھا اور دل میں اس کے کیا تھا۔ تو پوری آیت کا کنکلوژن کیا ہے، ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ دو سبق ہیں۔ نمبر 1 کہ جو بھی مصیبت، پریشانی، نقصان ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہ اللہ کے کس سے ہوتا ہے؟ پرمیشن سے ہوتا ہے۔ تو جب بھی کوئی پریشانی آئے ہمیں کیا بولنا چاہیے؟ اللہ نے جو چاہا وہ ہوا، اور اس میں کوئی نہ کوئی اس کی حکمت ہوگی۔ وہ دنیا میں ہی سمجھ میں آ جاتی ہے، نہیں تو آخرت میں تو سمجھ میں آئے گی۔ کئی واقعات میرے پرسنل، آپ کے بھی ہوں گے، میرے خود اتنی زندگی میں کتنے واقعات ایسے ہوئے کہ جس ٹائم وہ ہوئے اس وقت لگ رہا تھا کہ یہ زندگی کا سب سے خراب واقعہ ہے، خراب انسیڈنٹ ہے، لیکن اب لگتا ہے اے اللہ تیرا شکر ہے وہ واقعہ اگر نہیں ہوا ہوتا تو آج میں یہاں نہیں ہوتا، آج میں بہت بری کنڈیشن میں ہوتا۔ وہ برا واقعہ ہوا تب میری زندگی چینج ہوئی، میں بدلا، میری لائف میں بہت ساری اچھی چیزیں ہوئی۔ تو جو ہمیں آج برا لگتا ہے وہی کل کیا ہونے لگتا ہے؟ اچھا لگنے لگتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اور دوسرا لیسن کیا ہے؟ ہمارے دل میں کیا ہے، زبان پر کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جانچے گا پوری لائف، پوری زندگی۔ اگر دل میں کچھ اور ہے، زبان پہ کچھ اور ہے، تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے دنیا میں بھی ذلیل کرے گا، اور آخرت میں تو جو رسوائی اور جو انسلٹ ہونی ہے اس کا اندازہ انسان نہیں لگا سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں اس پر بھروسہ کرنے، اس پر اعتماد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنے دل اور زبان، ظاہر اور باطن، اندر اور باہر، دونوں کو ایک جیسا بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔